بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول بلیک فیس بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ یہ سب کیا ہوا ہے؟ یہ عمران تم سے تک کیسے پہنچ گیا ہے؟ اس نے تمہیں اس طرح کیوں کیا ہے؟ اور یہ سب ہوا کیا ہے؟ لارڈ نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ تو دوسری طرف سے گارنش نے اپنے ہاؤس مینیجر سے لے کر آٹو موبائل انٹرنیشنل کارپوریشن کے الیگزینڈر کی آمد تک کی اطلاع اور اپنے ڈرائنگ روم میں جانے اور پھر وہاں عمران کی کارروائی سے لے کر آخر میں اپنے بے ہوش ہونے تک کی پوری تفصیل بتا دی۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ عمران نے اسے بتایا تھا کہ میرے لہجے میں لارڈ سے کھل کر باتیں کی ہیں اور اسے بفانا ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات مل گئی ہیں۔ تم نے اسے میرے اور یہاں کے بارے میں کیا کیا بتایا ہے؟ لارڈ نے غراتے ہوئے کہا۔ تو گارنش نے وہ سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اس نے عمران کو بتایا تھا۔ ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ اب وہ یہاں بفانا پہنچیں گے؟ باس، یہی تو میں نے اس کے لیے ٹریپ تیار کیا ہے۔ وہ پہنچے گا اور مارا جائے گا۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، یہاں اب وہ لازماً آئے گا تو میں نمٹ لوں گا، ورنہ ہم اسے کہاں کہاں تلاش کرتے پھرتے۔ ویسے 3 گروپس کو اس کی تلاش میں لگا دیا تھا، لیکن اب میں انہیں منع کر دوں گا۔ لیکن اس نے تمہیں زندہ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں اس لیے زندہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میں ہوش میں آ کے لارڈ کو بتا دوں کہ وہ اپنی اور اپنے ہیڈ کوارٹر کی حفاظت کا بندوبست کر لے۔ گارنش نے جواب دیا۔ نان سینس، وہ احمق ہے، اسے کیا معلوم کہ بلیک ہیڈ کوارٹر کیا ہے؟ نان سینس، ٹھیک ہے، اب میں اس سے نمٹ لوں گا، لارڈ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے ریسیور کیڈل پر پٹخ دیا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے مسلسل پھڑک رہا تھا۔ اس کے منہ سے بار بار نان سینس بری طرح سے نکل رہا تھا، جیسے وہ اس لفظ کی باقاعدہ گردان کر رہا ہو۔ پھر اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس، اینتھونی بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ میرے آفس میں آؤ، فوراً، لارڈ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر 5 منٹ بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ یہ بلیک فیس کے ہیڈ کوارٹر کا چیف سیکیورٹی آفیسر تھا اور ایکریمیا کی بہت سی اہم ایجنسیوں میں کام کر چکا تھا۔ بیٹھو اینتھونی، پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ لارڈ نے پوچھا تو اینتھونی چونک پڑا۔ یس سر، ان کی کارکردگی کی بہت تعریفیں سنی ہیں، لیکن ان سے کبھی سامنا نہیں ہو سکا۔ پھر تو علی عمران کے بارے میں بھی لازماً جانتے ہوگے؟ یس سر، اس کے بارے میں کون نہیں جانتا، اینتھونی نے جواب دیا۔ کیا تم عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کا مقابلہ کر سکو گے؟ لارڈ نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ یس سر، کیوں نہیں، وہ کوئی مافوق الفطرت لوگ ہیں، اسی دنیا کے ہی انسان ہیں، اینتھونی نے جواب دیا۔ تو لارڈ کے چہرے پر بے اختیار تحسین کے تاثرات ابھر آئے۔ گڈ، مجھے تم سے اسی جواب کی توقع تھی۔ مجھے تمہاری صلاحیتوں کا علم ہے، اسی لیے تو تمہیں اس اہم ترین ہیڈ کوارٹر کا چیف سیکیورٹی آفیسر بنایا گیا ہے، اور تمہاری کارکردگی جسمانی لحاظ سے بھی اور ذہنی لحاظ سے بھی دونوں بے مثال ہے، لارڈ نے کہا۔ آپ کا شکریہ جناب، آپ کے یہ الفاظ میرے لیے مسرت کا باعث ہیں، اینتھونی نے جواب دیا۔ عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کا گروپ بلیک فیس ہیڈ کوارٹر پر حملے کے لیے آ رہا ہے، لارڈ نے کہا۔ یہاں کیوں؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ اینتھونی نے اس بار حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایک رپورٹ ہے جو ہم نے ایکریمیا سے چرائی ہے، پاکیشیا میں ملنے والی ایک انتہائی نایاب دھات کے بارے میں ایکریمیا کے خصوصی خلائی ادارے کی تجرباتی رپورٹ ہے۔ کیا عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہیڈ کوارٹر کے بارے میں علم ہے؟ اینتھونی نے کہا۔ لارڈ نے جواب دیا، ہاں، اور اس کے ساتھ ہی اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی کارمین میں آمد سے لے کر یہاں ملنے اور یہاں کے بارے میں گارنش سے معلومات حاصل کرنے کے بارے میں بتا دیا۔ ٹھیک ہے باس، آپ اب کیا چاہتے ہیں، حکم دیں، اینتھونی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ یہاں جیسے ہی پہنچے انہیں ہلاک کر دیا جائے اور اس سلسلے میں پہلے سے انتظامات کر لیے جائیں۔ کیا مجھے کھل کر بات کرنے کی اجازت ہے؟ ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو، لارڈ نے کہا۔ باس، یہ لوگ دوسروں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ ہر ناممکن چیز کو ممکن بنا لیتے ہیں۔
سیکرٹ ایجنٹوں کو خصوصی طور پر اس کی تربیت دی جاتی ہے۔ اگر آپ یہاں خصوصی حفاظتی انتظامات کرائیں گے تو یہ انتظامات ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے اور وہ یہاں پہنچ جائیں گے۔ اینتھونی نے جواب دیا، کیا مطلب؟ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ کوئی انتظام نہ کیا جائے اور انہیں یہاں کھلے عام آنے دیا جائے؟ جی ہاں، آپ میری بات کو درست طور پر سمجھے ہیں۔ اوہ، یہ تو تنظیم سے غداری ہے کہ اسے دشمنوں کے لیے کھول دیا جائے۔ نو سر، یہ غداری نہیں ہے۔ ان سے نمٹنے کا صحیح طریقہ آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ یہ ہیڈ کوارٹر زیر زمین ہے۔ یہ ایسے علاقے میں ہے کہ بفانا کا پورا علاقہ خوفناک اور خونی دلدلوں والا ہے، اور یہاں انتہائی خونخوار جنگلی درندے کثیر تعداد میں ہیں، اور ان سب سے زیادہ افریقہ کا سب سے خونخوار قبیلہ بھی یہاں رہتا ہے۔ اگر یہ لوگ یہاں آئے تو لامحالہ درندوں اور کانکوں سے نہ بچ سکیں گے یا پھر فرار ہو جائیں گے، اور یہاں درختوں پر ایسے آلات موجود ہیں کہ وہاں کے تمام واقعات یہاں بیٹھ کر چیک کیے جا سکتے ہیں، اور کانک کے سردار کو ٹرانسمیٹر پر ہدایات بھی دی جا سکتی ہیں۔ اب رہ گیا ماگورا کا علاقہ، تو وہاں بھی یہی حال ہے۔ ماگورا قبیلہ گو کانک سے زیادہ مہذب ہے، لیکن بہرحال ویسا ہی خونخوار اور جنگلی ہے۔ یہ علاقہ بھی انتہائی خطرناک ہے، وہاں بھی اگر وہ آئے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ باقی رہا ہیڈ کوارٹر، تو ان کا داخلہ تو یہاں کسی بھی صورت داخل نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی وہ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ہم یہی کریں گے کہ ہیڈ کوارٹر کا دروازہ بند کر دیں گے اور پھر ان کی موت کا تماشا دیکھیں گے۔ اب باہر جو بھی حفاظتی اقدامات کریں گے اس سے وہ فائدہ اٹھا لیں گے۔ اینتھونی نے کہا، تم واقعی بہت ذہین ہو، لیکن بفانا میں بھی تو ہیڈ کوارٹر کا راستہ موجود ہے۔ یہ لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھا لیں گے؟ اسے اندر سے مستقل طور پر سیلڈ کر دیا جائے؟ یس باس، یہ سب سے بہتر رہے گا۔ آپ جتنا انہیں کم چھیڑیں گے اتنا ہی زیادہ نقصان انہیں ملے گا۔ اینتھونی نے جواب دیا، گڈ، اور اگر ہمیں کوئی خطرہ ہوا تو ہم ان کے خلاف حرکت میں آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ طے رہا کہ ہیڈ کوارٹر کو ان کے داخلے کے لیے سیل کر دیا جائے اور پھر ان کی موت کا دیکھ کر کھولا جائے۔ اوکے، تم جا سکتے ہو، لارڈ نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور اینتھونی نے اٹھ کر سلام کیا اور واپس جانے کی طرف مڑ گیا۔ افریقہ کے انتہائی پسماندہ ملک گانی کے دارالحکومت کے ایک ہوٹل میں عمران اپنے ساتھیوں سمیت موجود تھا، جو انتہائی گھنے اور خطرناک جنگلوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھا۔ یہاں ابھی تک جدید دنیا کی تمام آسائشیں نہیں پہنچی تھیں۔ یہاں کا ماحول ابھی تک قدیم دور جیسا ہی تھا، اس لیے اس قدیم افریقی تہذیب کو دیکھنے کے لیے بھی پوری دنیا سے الگ الگ سیاح آتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں افریقی ماحول پر بھی مویاں بنانے والے لوگ بھی آتے تھے، اور گانی کے صرف چند علاقوں تک ہی مخصوص رہتے تھے جہاں انتہائی سخت حفاظتی اقدامات موجود تھے۔ ان علاقوں سے باہر جانے کی کسی کو اجازت بھی نہ دی جاتی تھی۔ سب سے ترقی یافتہ اور جدید شہر بساک ہی تھا۔ یہاں ایئرپورٹ بھی موجود تھا، اور کلب بھی اور پختہ سڑکیں بھی۔ یہاں کے لوگ بھی تعلیم یافتہ تھے، لیکن اس کے باوجود یہاں کا مجموعی تاثر یہی تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی اس وقت ایکریمی سیاحوں کے میک اپ میں تھے، اور انہیں یہاں آئے ہوئے آج دوسرا روز تھا۔ یہاں کی فلائٹس بدل کر ہی وہاں تک پہنچ سکے تھے۔ ان 2 دنوں میں ان کے ساتھی تو شہر کی سیر کرتے رہے تھے، جبکہ عمران اپنے طور پر معلومات حاصل کرتا رہا تھا۔ عمران کے ساتھیوں نے گو لاکھ اس سے پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ وہ انہیں بتا دے کہ وہ کیا کرتا پھر رہا ہے، لیکن اس نے انہیں ٹال دیا تھا۔ آج بھی وہ عمران کے کمرے میں اکٹھے بیٹھے تھے اور یہی موضوع زیر بحث تھا۔ عمران صاحب، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس مشن کو 4 اسٹارز کو ٹرانسفر کر دیں؟ صدیقی نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ یہ افریقہ ہے صدیقی صاحب، یہاں پہنچ کر تو بڑے بڑے چمکتے ہوئے ستارے بھی بلیک ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہوا، ہم نام ہی تبدیل کر لیتے ہیں، 4 اسٹارز کی جگہ بلیک اسٹارز رکھ لیتے ہیں۔ تو میرا کیا ہوگا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، آپ یہاں کی سیر کریں اور تفریح کریں، واپسی پر آپ کو ساتھ لے لیا جائے گا۔ واپسی کیسے ہوگی؟ عمران نے اس بار انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیسے ہوگی کا کیا مطلب؟ یہاں ہم جس طرح آئے ہیں ویسے ہی چلے جائیں گے۔ یہی تو تمہیں غلط فہمی ہے، یہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی۔ یہاں آنے والا درندوں یا آدم خور قبائلیوں کے پیٹ میں جاتا ہے، اور ظاہر ہے اس کے بعد واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، چلیے آپ تو واپس چلے جائیں گے، کم از کم آپ وہاں فاتحہ خوانی کا تو بندوبست کر لیں گے، صدیقی نے جواب دیا، اور باقی ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔
تمہارے چیف نے تو اس کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں دیا، اور میرے پاس بہرحال اتنی رقم نہیں ہے کہ تم چاروں کی فاتحہ خوانے کے شاندار پرشکوہ فنکشن کا بندوبست کر سکوں، اس لیے معذرت ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر ہمیں بتائیں کہ آپ یہاں کیا کرتے پھر رہے ہیں، ہمیں بھی اپنے ساتھ شامل کریں، ہم یہاں تفریح کرنے تو نہیں آئے ہیں۔ بلیک اسٹارز آ جائیں پھر بتاؤں گا، عمران نے جواب دیا۔ صدیقی اور دوسرے ساتھی بیکتا چونک پڑے۔ کون بلیک اسٹارز؟ وہ کون ہیں؟ جوزف اور جوانا۔ تو آپ نے ان دونوں کو یہاں کال کیا ہے؟ کیوں؟ بہرحال اصل ہوتے ہیں اور نقل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم واپس چلے جائیں؟ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کو ہماری صلاحیتوں پر اعتماد ہوتا تو آپ ان کو نہ بلاتے۔ تمہاری صلاحیتوں اور جوزف اور جوانا کی صلاحیتوں کا کیا بھروسہ؟ تم چاروں پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ممبران ہو، تو آپ نے انہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ سنو صدیقی، تم نے جو بات سوچی ہے یہ بات میرے ذہن میں بھی آئی تھی، اور مجھے تمہارے اس انداز میں سوچنے پر بے حد تکلیف پہنچی ہے، اس لیے اب کھل کر بات کی جائے۔ میں نے گارنش سے ملنے والی معلومات تمہیں بتا دی تھیں۔ گارنش سے ملنے سے پہلے خیال یہی تھا کہ بلیک فیس کا ہیڈ کوارٹر کارمین میں ہی ہوگا۔ ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہ تھا کہ بلیک فیس نے ہیڈ کوارٹر یہاں گانی کے انتہائی خطرناک جنگلات میں بنا رکھا ہوگا۔ اس کے علاوہ وہاں 2 علاقے ہیں، ایک بفانا اور دوسرا ماگورا۔ بتایا جاتا ہے کہ ہیڈ کوارٹر کا راستہ ماگورا میں ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ہیڈ کوارٹر میں ہمیشہ 2 سے زائد راستے رکھے جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ باقی راستوں کو بند رکھا جائے یا بند کرا دیا جائے۔ یہ بات کہ لامحالہ گارنش نے ہوش میں آنے کے بعد لارڈ کو تمام تفصیلات بتا دی ہوں گی، اور میں نے دانستہ اسے زندہ چھوڑا تھا تاکہ وہ لارڈ کو یہ ساری باتیں بتا دے۔ اس سے میرا مطلب تھا کہ لارڈ ان دونوں علاقوں کی حفاظت کرتا رہے گا جبکہ ہم علاقے سے کارروائی کر لیں گے۔ اس طرح ہم اسے ڈوج دے سکتے ہیں۔ یہاں آ کر میں بڑی جدوجہد کے بعد ایسا نقشہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں جس میں بفانا، ماگورا اور اس کے ارد گرد کی تفصیل سے نشاندہی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ایک آدمی کا کھوج بھی لگا لیا ہے جو بفانا میں رہنے والے کانگ قبیلے سے ہے، لیکن اب وہ مستقل طور پر یہاں رہائش پذیر ہے کیونکہ اس کے والد کو قبیلے کے پجاری نے ایک غلطی کی بنا پر موت کی سزا دی تھی، لیکن اس کا والد اور وہ وہاں سے فرار ہو کر یہاں پہنچ گئے اور ان کی واپسی نہ ہو سکی۔ میں نے بھاری رقم کے عوض اسے اپنے ساتھ بطور گائیڈ لے جانے پر رضامند کر لیا ہے۔ اس کا والد تو فوت ہو چکا ہے اور وہ اکیلا ہے کیونکہ یہاں سے ہٹ کر شادی کرنے کا رواج نہیں ہے، اور اس کے قبیلے کا یہاں کوئی نہیں رہتا، اس لیے اس کی شادی نہیں ہو سکی۔ میں نے یقین دلایا ہے کہ میں وہاں اس کے قبیلے سے اس کے لیے کوئی لڑکی ساتھ لے آؤں گا۔ رقم سے زیادہ اسے یہ لالچ ہے۔ اسے یقین دلا دیا ہے کہ میں اس کا میک اپ اس انداز میں کروں گا کہ وہاں اسے کوئی نہ پہچان سکے گا۔ بہرحال ان ساری باتوں سے میں نے اسے اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا ہے۔ اس کا نام گونام ہے، وہ ٹانگ قبیلے سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ اس سے ہمیں کانگ کے بارے میں تفصیلات بھی مل جائیں گی۔ اس کے بعد میں نے جوزف اور جوانا کو اس لیے کال کیا ہے کہ ہم 2 گروپوں میں کام کریں۔ ایک گروپ تو بفانا میں کام کرے تاکہ لارڈ اور اس کے آدمی مطمئن رہیں، جبکہ دوسرا گروپ علیحدہ رہ کر دوسرے علاقے میں کام کرے۔ اس طرح ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے کی سبیل پیدا ہو جائے گی تاکہ وہاں سے بھی کچھ حاصل کیا جا سکے اور اس ہیڈ کوارٹر کو بھی تباہ کیا جا سکے۔ اب جوزف اور جوانا کی آمد کے بعد جس طرح تم چاہو گے اسی طرح گروپ بنا لیں گے، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ دوسرا گروپ کہاں کام کرے گا اور کیا کرے گا؟ کسی راستے کا ہی علم نہ ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ صدیقی نے کہا۔ میں نے بتایا ہے کہ راستے لازماً ہوں گے، اور جو قبیلے ہیں انہیں لازماً ان کے بارے میں علم ہوگا، ان سے وہ معلوم کیے جا سکتے ہیں، عمران نے کہا۔